إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 1973 کے آئین میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آئندہ 15 سالوں کے اندر اندر ملک کی دفتری زبان بھی اردو ہوگی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو آرڈیننس یا جو بھی وہ ایک درخواست جاری کی تھی، ایک حکم جاری کیا تھا، وہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اردو زبان کے لیے ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور وہ بھی انگریزی زبان میں لکھا ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ذہنی غلامی کی پہلی ایک پہچان یہی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی ہماری ایک پہچان بن جاتی ہے، پھر ایک ذہنی غلامی، ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ اور انگریز نے تو حکومت کی ہم پر، لیکن وہ جب وہاں سے چلے گئے اس وقت ذہنی غلامی وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنی زبان اپنی تہذیب وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دراصل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس ملک میں تو انگریزی زبان ہی چلے گی، 1973 سے لے کر اب تک کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حکومت تو چلیں ٹھیک ہے، وہ لوگ جو حکومت پہ ہیں وہ سب، ان کے بچے اور وہ خود جو بڑے بڑے عہدوں پر آج ہیں، ان کے بچے اور وہ خود سب باہر ممالک کی جامعات سے پڑھ کے آتے ہیں، تو وہ وہاں پر انگریزی زبان سیکھتے ہیں۔ وہی ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ مادری زبان بھی بن چکی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ بھی انگریزی بولتے ہیں اور وہ بھی انگریزی بولتے ہیں۔ اسی طرح بچپن سے ہی انہیں انگریزی سکھائی جاتی ہے، اور جب وہ اردو بولتے ہیں تو اردو کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کو شرم آ جاتی ہے خود ہی کہ یار یہ میں کون سی زبان یہاں پر سن رہا ہوں، ہماری اردو زبان کو لوگ ایسے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذہنی غلامی ہے ہماری۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ذہنی غلامی سے نکلیں اور کم از کم اپنی جو اردو زبان ہے اس کو اپنی عام گفتگو میں اس کو لے آئیں۔ اب دراصل یہاں پر مسئلہ دوسرا آ جاتا ہے کہ دور جدید میں کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے الفاظ ہماری اردو زبان میں موجود نہیں ہوتے، تو اس کو ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ مجبوری کے تحت مجبوراً ہم وہی لفظ بول دیتے ہیں۔ مثلا یہ جس طرح ویڈیو بن رہی ہے، تو ویڈیو کا جو لفظ ہے ابھی تک تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو کمنٹ میں بتا دے، لیکن میرے ذہن میں اس طرح ویڈیو کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں آ رہا اردو میں، تو میں اسے ویڈیو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ ہماری مجبوری ہے، اب ہماری زبان میں اس کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن یعنی جو کوئی لفظ ہماری زبان میں موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ پھر ہم کیسے جو ہے نا دعوے دار ہیں کہ اب پاکستان کا جہاں پر بھی نام ہوتا ہے وہاں پر اردو زبان اردو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اردو اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اردو برائے نام ہے، لوگ اردو اس طرح بولتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر جو بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، یعنی 100% ان کی زبان میں یہی انگریزی کے الفاظ یعنی چلتے رہتے ہیں۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تبھی میں نے ویڈیو بنائی، ورنہ میں اس وقت تک کسی چیز کو بیان نہیں کرتا جب تک میں خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ تو میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ الفاظ جتنے بھی انگریزی کے آتے ہیں ان کو میں یعنی چھوڑ جاؤں اور میں اپنی زبان جو اردو کی جو الفاظ ہے اس کو میں استعمال کروں۔ اب دیکھیں، آپ اردو کی جو تعریف ہے وہ یعنی لشکری زبان ہے، اور ہندی، اردو اور فارسی اور ترکی زبان سے جو ہے نا یہ اخذ کی گئی ہے۔ تو اس لیے جب ہم دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو ایک لفظ ہے، مثلا ویڈیو ایک لفظ ہے، اب یہ ہماری اردو زبان میں تو اس کا کوئی اس طرح کا استعمال نہیں ہے، اس طرح لفظ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں ہم دیکھیں گے اس کا کوئی لفظ کوئی نہ کوئی لفظ اس کا موجود ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی کی طرف، کیونکہ ہم ترجیح دیں گے عربی کو، یعنی عربی سے ہم الفاظ لیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ہماری جو زبان ہے
اس کے بہت زیادہ الفاظ عربی سے بھی آئے ہیں، اور یہ عربی سے یوں سمجھ لے کہ اخذ کی گئی ہے اردو زبان، اور اس کے حروف تہجی بھی عربی کے ہیں، تو اسی لیے فارسی میں الفاظ بڑے موجود ہوتے ہیں۔ عربی تو سب سے فصیح زبان ہے، اس کے اندر تو الفاظ موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے الفاظ اخذ کریں۔ اور جو الفاظ نئی ہے، ایک نئی چیز ہے جو یعنی انگریزوں نے یہ ایک چیز بنائی ہے، اس کا کوئی ہماری زبان میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر ایک جائز صورتحال، اس کی جائز صورت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک لفظ آپ کی زبان میں موجود ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو نہیں بولتے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ یہاں پر میرا مقصد ان لوگوں پر تنقید نہیں کرنا کہ جو یعنی انگریزی کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ الفاظ ہم استعمال نہ کریں، اپنی زبان کے الفاظ استعمال کریں۔ اور ہماری اکثر گفتگو آپ دیکھ لیں، آپ جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کوئی دیہاتی شخص ہو اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں، تو آپ جب انگریزی کے الفاظ استعمال کریں گے وہ بیچارہ یعنی بالکل اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ پھر آپ کو کہتے ہیں یار ذرا آسان الفاظ میں مجھے سمجھاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی آج کل کی جو کمپیوٹر کی زبان آپ کہہ لیں اسے، اور جو انگریزی میں بہت زیادہ الفاظ ہم جو ہے نا، اردو میں انگریزی کے بہت زیادہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو ہم نے جو ہے نا ختم کرنا ہے۔ اور یہ حکومت کی طرف سے تو آئین میں، یعنی آئین میں پہلے سے بات آ چکی ہے، 1973 کے آئین میں بات آ چکی ہے، یعنی 1973 کے آئین میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہم نے اردو کی جو اردو زبان ہے یہ ملک کی دفتری اور سرکاری زبان ہوگی، لیکن آج تک وہ نافذ نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک پر جن لوگوں کا قبضہ ہے، جو قبضہ مافیا ہے، اور اس ملک میں جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو مغربی ممالک میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں کی جامعات سے وہ فارغ ہیں، تو اسی لیے وہ وہاں پر انگریزی سیکھتے ہیں، انگریزی پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری جو ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پر اپنی تقریر میں وہ اکثر و بیشتر الفاظ انگریزی کے استعمال کر رہے ہو، بعض تو ایسے ہیں کہ وہ مکمل انگریزی میں جو ہے نا الفاظ بولتے ہیں۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہی چیز ہمارے ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ چکی ہے کہ جو پہلے مخالفت کرتے تھے کہ یار ہمیں ذہنی غلامی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج وہ خود ان کے بچے اور آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے درمیانی طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، لوگوں کا غریب طبقہ ہے، وہ بھی اسی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی کو نہیں سیکھیں، آپ انگریزی کو بے شک آپ انگریزی سیکھیں، آپ دنیا کی ہر زبان سیکھیں، مگر جو آپ کی اپنی زبان ہے اس کو نہ بھولیں۔ اپنی زبان کی آپ ٹانگیں توڑتے رہیں اور آپ کو انگریزی آپ سیکھیں اور آپ کو اچھی آ جائے، لیکن یہ پھر تضاد ہے، اور اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ یہ غداری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ پیغام سنے گا تو وہ لازماً اپنی اصلاح کرے گا، جو بھی گفتگو وہ کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ جو بھی الفاظ استعمال کرے گا اس دیکھے گا کہ یہ میں نے انگریزی کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، کیا یہ میری زبان میں موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر میں اپنی زبان کا وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ یہ اپنی اصلاح وہ کرے، یعنی موازنہ کرے، اپنی جو روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس کا موازنہ کرے کہ میں کتنے الفاظ انگریزی کے بولتا ہوں، کتنے میں اپنی زبان کے بولتا ہوں۔ اور میں یہاں پر دوسری بات بھی آپ کو یہ کہہ دوں کہ بالفرض ایک لفظ ہے وہ آپ کی اردو زبان میں موجود ہے، پھر آپ عربی کے بھی کوئی الفاظ استعمال نہ کریں، یعنی وہ آپ کی زبان میں موجود ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ عربی سے ایک لفظ اخذ کریں۔ تو کوشش کریں کہ جو لفظ آپ کی زبان میں موجود ہے اس کو استعمال کریں، جتنے الفاظ ہیں۔ اور یہ میں دوسرا جتنے یعنی اردو کے ٹیچرز ہیں اور اردو ڈپارٹمنٹ پہ جو بچے پڑھتے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب بھی اس پر کام شروع کر دیں کہ ہم جو بھی الفاظ اس طرح ہماری زبان میں اب تک موجود نہیں ہیں آپ ان کو ڈھونڈیں، کیونکہ آپ ایک اردو ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اردو آپ سیکھ رہے ہیں، اردو کا ادب آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ہم تو اس طرح فصیح اردو نہیں جانتے۔
جو عربی یہ اردو ادب میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اس پر کام کریں. اور ویسے تو اسلام آباد میں ادارہ ہے لیکن وہ بھی غیر فعال ہے, ابھی تک کوئی اس طرح یعنی کام نہیں ہو پا رہا. اور میں حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا اور حکومت کو یہ تجویز دوں گا, بلکہ حکومت کو اور اس کے کو یہ یاد دہانی کراؤں گا کہ آئین میں جو شک موجود ہے تو اس کو آپ جو ہے نا نافذ کریں, جو اردو کے حوالے سے ہے. یہ ہماری قومی زبان ہے. آپ دیکھ لیں کہ چائنا کا جو صدر ہے یا وزیر اعظم, وہ جب بھی کسی تقریب پر جاتا ہے تو وہاں پر اپنی زبان استعمال کرتا ہے اور اپنے ساتھ ترجمان کو لے کر جاتا ہے. وہ ترجمان اس کا پھر ترجمہ کرتا ہے چائنیز جو چائنا کی زبان ہے اس سے, پھر جو بھی انگریزی ہو, یا انگریزی چونکہ ایک بین الاقوامی زبان ہے اسی لیے اس کو لوگ زیادہ دنیا میں سمجھی جاتی ہے. اور یہ تو مسلمانوں کی اپنی ہی ایک یہ بھی ایک مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو چھوڑ دیا, اور آج عرب ممالک میں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اسی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں. دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزی آتی تھی, انہوں نے تفہیم القرآن کو جو ہے نا انگریزی میں بھی لکھا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو انگریزی کتنی زبردست قسم کی انگریزی بولتے تھے, ان کے انگریزی میں جو بیانات تھے وہ آج بھی موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو عربی بھی آتی تھی, اردو بھی اپنی زبردست قسم کی اردو آتی تھی, اور انگریزی بھی ان کو آتی تھی. تو انگریزی سے کسی کو چڑ نہیں ہے, نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں. آپ انگریزی سیکھیں لیکن وہ اسی طرح اپنی زبان کا بھی خیال کچھ رکھیں, اپنی زبان کو نہ بھولیں. اس کو آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ چاہے آپ انگریزی میں کتنے ہی پی ایچ ڈیز آپ کر لیں, آپ بہت آگے تک چلے جائیں, تخصص آپ کر لیں انگریزی میں, آپ اس وقت تک جو ہے نا ایک قابل شخص اور ایک حب الوطنی اور آپ کے اندر جو وطن کی محبت ہے اور زبان کی محبت ہے وہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک آپ کے اندر اپنی زبان کا جو آپ کی جو زبان ہے اردو وہ آپ کو صحیح طریقے سے آتی نہ ہوگی. تو یہی ایک میری ایک درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اردو زبان کے جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ادا کریں. آج کل جو بہت سارے الفاظ جن کو ہم بہت غلط انداز میں بولتے ہیں, تو اسی لیے ویسے تو اس پر یوٹیوب پر بہت لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ ان کے ایک چینل ہے اردو ادب کے نام سے, وہ انہی جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں الفاظ کی ان کو وہ درست کرتے ہیں. اردو ادب کے نام سے ان کا ایک چینل ہے, وہ آپ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, پھر آپ اس کو بھی دیکھ لیا کریں. بڑی مفید چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ ہماری جو روزمرہ کی گفتگو ہے وہ کم از کم ایک صحیح انداز میں آ جائے گی. اور اسی طرح اردو کو فروغ دینے کے لیے سب لوگ جو ہے نا ایک اپنا عزم کر لیں, آج سے عزم مصمم جو ہے نا آپ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اردو زبان کو ہم نے آگے اس کو پھیلانا ہے اور اردو ادب میں جو ہے نا بڑا کام کرنا ہے. اردو کے حوالے سے ہم نے بڑی ترقی اب کرنی ہے, کیونکہ اردو ادب کو جب تک ہم آگے نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمارے لیے پھر اس ملک میں جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. اس طرح کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے بھی کرتا ہے, یہ بھی ایک اس کے اندر ایک جز ہے کہ زبان ترقی, جو بھی ملک ترقی یافتہ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی زبانیں ہیں اور ان کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. آپ انگریزی سیکھیں, آپ ہر زبان سیکھیں, لیکن اپنی زبان کو نہ بھولیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے معاشرے میں ایک ناسور پھیل گیا ہے کہ ہم نے اردو زبان کو بلا دیا اور انگریزی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں, اور یہ ایک ذہنی غلامی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں بیشتر ایسے بچے ہیں کہ جو آگے یہ جو یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں 12ویں کے بعد, جو بی ایس سسٹم آپ اسے کہہ لیں, بی ایس کا جو نظام ہے اس میں جو بچے جاتے ہیں وہ انگریزی کی وجہ سے پھر وہ رہ جاتے ہیں, یا وہ بیچارے انگریزی کے وہ کورس کرتے رہتے ہیں لیکن اس طرح وہ پھر یعنی ایک افاقہ نہیں ہوتا, وہ نہیں سیکھ پاتے. بہت سارے لڑکے اس طرح میں جانتا ہوں جن کو وہ انگریزی کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا. اور دیکھیں کچھ چند سال پہلے ہماری جو سرکاری جو ادارے تھے وہاں پر
اردو میں تمام کتابیں موجود تھیں، لیکن اب دیکھ لیں وہاں پر بھی انگریزی میں کتابیں آ چکی ہیں۔ یہ ایک ذہنی غلامی ہے۔ تمام ممالک کے اندر ان کی اپنی مادری زبانوں کے اندر کتابیں موجود ہیں، اور وہ بچے اس میں آسانی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے کہ جو ذہنی غلامی میں مبتلا ہے، اور اسی انگریزی زبان میں جو ہے نا اپنے وہ سارے کورس کو اور سارا جو ہمارا ادب ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں، مضمون ہمارے جتنے بھی ہیں کالج میں یا ہمارے یعنی مدرسہ، ویسے تو کہتے ہیں اسکول کو، جو اسکول انگریزی میں کہتے ہیں، مدرسہ اردو میں کہتے ہیں، لیکن مدرسہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دینی مدارس ہوں، وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ غلط العام اب چل چکا ہے، لوگ اس پہ ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کوشش ایسی کرنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم مدرسہ لفظ استعمال کریں۔ اور اب غلط العام ہے تو میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے اندر بھی وہی مضامین جو ہے نا وہ انگریزی کے اندر ہیں۔ اب جو اردو کے اساتذہ ہیں وہ بھی اسی طرح انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بڑا جو ہے نا مایوس ہو چکا ہوں میں کہ میں نے اتنے بچوں کو، میرے جو ہم جماعت ہیں ان سے میں یہی کہتے رہتا ہوں کہ یار آپ انگریزی سیکھیں۔ مجھے انگریزی سے کسی قسم کا جو ہے نا وہ یعنی چڑ نہیں ہے، ہمیں چڑ اس سے ہے کہ آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں لیکن پھر آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں، اس کو بلا دیتے ہیں۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کے 50 قسم کے الفاظ آپ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اردو کو بلا ہی دیتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے پھر آپ پوری انگریزی بولیں، انسان کو اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ ایک جملے کے اندر ایک جو ہے نا ایک ٹکڑا لے آتے ہیں انگریزی کا، تو وہ بہت ہی جو ہے نا زبان کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ زبان کے ساتھ بڑی خیانت ہے، یہ غداری ہے زبان کے ساتھ، کہ آپ اس زبان کے جو الفاظ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری زبان سے وہ الفاظ اخذ کر لیتے ہیں۔ اور وہ زبان کہ جو یعنی اس وقت ان کے جو بانی ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کتنے بڑے بڑے عزائم کیے ہیں۔ آج جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ خود کتنے بڑے جو ہے نا انسانی حقوق کی پامالی وہ خود کرتے ہیں۔ جنگ عظیم 1 میں آپ دیکھ لیں اور جنگ عظیم 2 میں آپ دیکھ لیں، کتنی انسانیت کا انہوں نے خون بہایا، اور پھر اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پر پھیلائے۔ وہ اسلام تو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام ان لوگوں کے لیے تلوار اٹھاتا ہے کہ جو اس کے سامنے مقابلے میں آ جائیں، اور جو مقابلے میں نہیں آتے، اسلام نبی علیہ السلام نے تو جب بھی جہاد کا لشکر روانہ کیا تو یہی ان کو ایک تاکید کی، اور یہی بولا کہ آپ نے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ آپ نے اس شخص کو جو ہے نا صرف مارنا ہے، قتل کرنا ہے کہ جو آپ کے سامنے مقابلے میں آ جائے، اور وہ اس لیے قتل کیا جائے کیونکہ وہ بندہ تو اللہ کا ہے لیکن وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مان رہا، وہ طاغوت کو جو ہے نا اپنا رب مان رہا ہے اور اس کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو پھر وہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں، جو شخص دوڑ بھی رہا ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں تک تو اسلام نے جو ہے نا ایک تعلیم دی ہے ہمیں، اور پھر لوگ جو ہے اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور ان کی جو زبان ہے آپ سیکھیں، ان کی زبان سیکھیں تاکہ ان کو ہم طریقے کے ساتھ سمجھائیں۔ شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ، آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے زبردست انداز میں وہ مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی کے ساتھ۔ تو یہ اسی طرح ہم ان کی زبانیں سیکھیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اسلام ہے کیا۔ اگر ہم ان کی زبان نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچائیں گے۔ آپ سیکھیں، آپ انگریزی زبان بالکل سیکھیں، میں اس کے حق میں ہوں۔ میں خود جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا کوئی مواقع مل جائے ہم بھی سیکھ لیں، لیکن میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان کو نہ بھول جاؤں، کیونکہ یہ اپنی زبان کے ساتھ بڑی غداری ہوگی۔ یعنی ہم اردو کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے آج تک اردو کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ اردو ہم نے سیکھی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام نوجوانوں سے، اس وقت جو نوجوان ہیں، کیونکہ فیس بک، واٹس ایپ انگریزی زبانوں میں کیونکہ انہوں نے بنائی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی زبان کو اس میں آگے پروان چڑھائیں گے۔ تو اسی لیے میرا یہ آپ تمام نوجوانوں سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان کے ساتھ مخلص ہوں، اور مخلصانہ طور پر اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے ایک یہ اسلامی
نظام اس کے اندر قائم کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر جو ہے نا حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور معبود صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، معبود یہ ہے کہ مکمل بندگی رب کی ہو، پھر اسی رب کا جو قانون اس رب نے قرآن میں بیان کیا وہی نافذ ہوگا۔ لیکن آج مسلمان جو ہے وہ مغلوب کیوں ہے؟ مسلمان اسی لیے مغلوب ہے کہ مسلمان نے اپنی بنیادی جو دین کی تعلیمات اسے دی گئی تھی، اپنے پیغمبر کی سنت اور قرآن، اس نے جو ہے نا پس پشت ڈال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ کتاب اور سنت ہمارے درمیان جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخصیت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ شخصیت جو ہے نا وہ ایک وقت تک زندہ رہے گی، پھر وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک قائم رہے گی، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ اسلام کے ساتھ اور اپنی اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اور اردو زبان کے ساتھ وفاداری کریں، اور اس زبان کو سیکھیں اور اس زبان کو اصل طریقے سے بیان کریں۔ یہی میری گزارش ہے کہ آپ سب اردو زبان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور انگریزی آپ سیکھیں لیکن اپنی زبان کو نہ بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔